اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہوتی تھی اور کسی مسلمان کی دل آزاری یا توہین و تذلیل نہیں ہوتی تھی، تو ایسا مذاق سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام ہے ظاہر۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو کوئی نہ کوئی گاؤں دیہات کی چیز، کوئی وہاں کا ساگ یا سبزی وغیرہ کچھ بطور ہدیہ آپ کے لیے لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واپس جاتے تھے تو ان کو شہر کی کوئی چیز عنایت فرماتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیے اور ان سے اس طرح سے مذاق کیا۔ تو پہلے تو وہ کہنے لگی کہ بھئی کون ہے، ہٹو ہٹو ہٹو، لیکن جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے چمٹانے لگے کہ اچھی طرح میری کمر آپ کے سینہ مبارک سے لگ جائے۔ پھر آپ نے بازار میں یہ اعلان فرمایا، من یشتری منی ھذا العبد۔ شکل و صورت سے کافی معمولی تھے اور رنگ بھی سیاہ تھا، تو آپ نے یہ فرمایا بازار میں کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا۔ اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، ہم میں سے ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ تو انہوں نے جب یہ جملہ سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لَتَجِدُنِي قَاصِدًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کھوٹا پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں لگے گی، میری حیثیت ہی کیا ہے، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو آپ نے ایسی بات ان کو فرما دی جواب میں کہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّکَ لَغَالٍ عِندَ اللہ، آپ تو اللہ کے یہاں بہت زیادہ مہنگے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ مذاق فرماتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کوئی سواری کا اونٹ دے دیں، مجھے اپنے علاقے تک پہنچنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو سواری کے قابل نہیں ہوگا، پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ دیں گے وہ آخر کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا نا۔ اس طرح سے مذاق فرماتے تھے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون آئیں، کوئی بات چیت انہوں نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں بڑھیا بنا دیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم سب کو جوان کر کے جنت میں داخل کریں، تو بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جوان ہو کر ہوں گی۔ تو اس طریقے سے اگر صاف ستھرا اور پاکیزہ مذاق ہو تو وہ سنت ہے، لیکن ہمارے کیا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق اڑانا تو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتاروں تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان لے لو اور کسی کی نقل اتار کے دکھاؤ، تو فرمایا میں نقل نہیں اتاروں گا۔ تو نقل اتارتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے بولنے کا کوئی انداز ہے، چلنے کا کوئی انداز ہے، کوئی کام کرنے کا انداز ہے، تو اس کی نقل اتار رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے والی بات ہے، دل آزاری اور توہین اور تذلیل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔